کریم میں اکثر ایسا ہوا کہ اللہ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اس حکم سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا. پہلے حکم دیا میری عبادت کرو، پھر حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ حقیقی خالق اور مربی اللہ، لیکن ظاہری اور مجازی مربی، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے وہ والدین. صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا. قلت ثم ای، اللہ کے نبی وقت پر نماز پڑھنے کے علاوہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا. قرآن کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج والدین کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو یورپ میں بوڑھے والدین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آنے لگے. پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں، بڑے کاروباری، 3 بیٹے، تینوں شادی شدہ، اور تینوں نے ماں اور باپ دونوں کو گھر سے نکال دیا. دونوں ہوٹل میں ایک کمرہ کرایہ لے کر رہ رہے ہیں. میں عرصے سے اس شخص کو جانتا ہوں، دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا کہ کیا عبرت کا مقام ہے کہ اولاد نے گھر سے نکال دیا اور 3 بیٹے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو آج اس لعنتی اور دجالی تہذیب کے اثرات ہمارے نوجوانوں میں بھی ظاہر ہونے لگے. لیکن اتنی بات عرض کروں گا، بہت سے معاملات میرے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں. بہت سے ساتھی حسن ظن کی بنا پر، محبت کی بنا پر رجوع کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں والدین کی زیادتی ہوتی ہے. یہ میں ضرور عرض کروں گا. والدین بعض اوقات نوجوان اولاد کے جذبات کو نہیں سمجھتے. نہ معلوم یہ ساس اور بہو کا چکر ہمارے ہاں کب ختم ہوگا. ایسے معلوم ہوتے ہے کہ یہ بس ایک دائمی جنگ ہے جو بس قیامت تک جاری رہے گی. نہیں، خدا را ایک دوسرے کے حقوق کو جانے، پہچانے، والدین بھی حکمت سے کام لیں اور اولاد بھی بوڑھے والدین کے جذبات کا لحاظ رکھے. اس لیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اصولی بات فرما دی. فرمایا کہ احسان کی جزا احسان ہے. تیرے ساتھ تیرے والدین نے احسان کیا، آج تم ان کے ساتھ احسان کرو. وبالوالدین احسانا، تیسرا حکم وذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں صلہ رحمی کی اہمیت بیان فرمائی. فرمایا کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. رشتے کو پیدا کیا، قرابت کو پیدا کیا تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. عرض کیا اے اللہ، میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے کاٹیں گے، رشتہ کاٹیں گے، قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے،
اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ لوں گا؟ اس سے بڑا کوئی پیرایا بیان ہو سکتا ہے صلہ رحمی کی اہمیت بیان کرنے کا؟ وذل قربا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، جتنے رشتے، خاندانی نظام کو تباہ نہ کیجیے۔ یورپ والے خاندانی نظام کو تباہ کر کے اجڑ گئے، اخلاقی بنیادیں گر گئیں، ان کو باقی رکھیے۔ ہمارے آقا کی تعلیم تو یہ تھی کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارے والدین کی دوستی تھی، رشتہ داری نہیں، دوستی تھی، ان کا بھی لحاظ رکھو۔ وذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، یہ چوتھا حکم، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث آپ نے سنی مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم لہو او لغیرہ، یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ اپنا ہو یا غیر، انا بہوا کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہمارے آقا خود یتیم تھے، آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا احساس تھا، صرف اس لیے نہیں کہ آپ یتیم تھے بلکہ اس لیے کہ آپ دنیا کے ہر مظلوم طبقے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے تھے اور حقوق سے محروم لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آئے تھے۔ پانچواں حکم، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسکین کون ہے؟ الذین لا یجدون ما ينفقون علی انفسہم، یتیم وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، جیسے اس شہر میں، اس ملک میں مالدار بہت ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، پسے ہوئے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ سڑکوں پر دوڑتی بھاگتی چمچماتی گاڑیوں کو مت دیکھیے، قلبوں میں، حالوں میں، شادی کی خوشی کی تقریبات میں نئے نئے جوڑے پہن کر اور لاکھوں کی نمائش کرنے والوں کو مت دیکھیے۔ بہت سے لوگ ہیں، یقین کریں کہ 2 وقت کی روٹی سے محروم۔ میرے کچھ اپنے قریبی دوستوں نے کچھ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مستحقین کو تلاش کر کر کے ان تک مدد پہنچائی جائے۔ پیشہ ور بھکاری تو بہت ہیں، اللہ معاف فرمائے، جتنے پیشہ ور بھکاری مسلمانوں میں پیدا ہو گئے شاید کسی قوم میں نہیں ہے۔ بہت سے حرم تک میں بھیک مانگ رہے۔ شاید اس دفعہ جو ضرب مومن آئے تو اس میں آپ دیکھ بھی لیں، میں نے لکھا بھی اس موضوع پر، کئی فیملیوں کی فیملیاں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ صرف بھیک مانگنے کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں۔ اور یہ آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ غرباء جائیں گے بھیک مانگ